حامد خان صاحب، ظاہر ہے آپ وکلا کے حوالے سے بھی بہت ایکٹیو ہیں، وکلا تحریک کے حوالے سے ماضی میں ایکٹیو رہے ہیں، اب بھی بات کر رہے ہیں، بٹ ظاہر سوالات اٹھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی نہیں ہوئی، جس کا 5 ججز کے خط میں اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ میننگ فل ہو، تو اب تو لگ رہا ہے کہ میننگ فل بھی ہوئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بھی اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ خوش آئند ہے، سینیورٹی پہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں جب ہمارے سامنے معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو اب راستہ بچا کیا ہے اس سب کو روکنے کا، کیونکہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس کورٹ پیکنگ کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت پورا اسالٹ ہے جوڈیشری کے اوپر جو کیا جا رہا ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ ہماری سٹرگل لمبی ہو رہی ہے، کیونکہ دن بدن عدلیہ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آزاد ججز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور جو کمپرومائز ججز ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سسٹم ہے، ایک ہوتا ہے آئینی اور قانونی راستے سے کوئی امید رکھی جائے، اب اگر معاملہ چیلنج ہوگا آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، آئینی بینچ سے ظاہر ہے امید موجودہ صورتحال میں تو نہیں نظر آتی کہ وہ کوئی ریلیف ملے۔ وکلا کی طرف دیکھا جائے تو وہاں بھی تقسیم واضح نظر آتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد بھی کہا گیا تھا کہ جی وکلا سڑکوں پر آئیں گے، نظام نہیں چلنے دیں گے، مگر نظام تو اور زیادہ توانائی ہوتا جا رہا ہے، تو راستہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، وکلا کی جو اوپینین ہے پریڈومیننٹلی اینٹی 26ویں ترمیم ہے۔ وہ 26ویں ترمیم کے حق میں بہت کم لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جو اس حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ حکومت کے عہدوں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو لا آفیسرشپ بانٹ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ججز بنانے کی جو ہے وہ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں، تو ایسے جھانسے بہت سے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے۔ میں یہ کہوں گا کہ تحریک تو چل رہی ہے، لیکن یہ اور جو ہے سپیڈ پکڑے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ 26ویں ترمیم کے اثرات آپ کے سامنے آتے چلے، جیسے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آپس میں ایک کانفلکٹ سامنے آیا، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو حملہ ہوا ہے اور جو باہر امپورٹڈ چیف جسٹس لانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی واضح قسم کی تقسیم ہے، جہاں نئے ججز لگا کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مائنورٹی میں کیا جائے، اور تاکہ اپنی مرضی کے جو جج ہیں وہ وہاں پر ان سے اپنی مرضی کا ورڈکٹ لیا جائے۔ تو یہ چیز تو چل رہی ہے، اب یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ صرف وکلا کو نظر نہیں آ رہی، یہ تو قوم کے ہر شخص کو نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ پر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے، آئین پر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے۔ اور یہ ایک اور عرض کروں کہ یہ ورکیبل بھی نہیں ہے، وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ورکیبل نہیں ہے، عدلیہ اس طرح چل نہیں سکتی، اور عدلیہ مزید نیچے سے نیچے چلی جائے گی انلیس اس کے بارے میں کوئی اور کریکٹیو سٹیپس نہ لیے گئے۔ اور اس صورتحال میں کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی جب اپیلیں جائیں گی انہیں ڈیلے کیا جائے گا اور پھر لمبا عرصہ انہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ اب تحریک انصاف بھی ظاہر سڑکوں پر بھی آئی، پھر مذاکرات کیے، مذاکرات کا دروازہ بند کیا، اب آرمی چیف صاحب کو خط بھی لکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے راستہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک ان کی بات مان لی تھی کہ چلیے کچھ نہ کچھ ان سے بات چیت کی جائے، گو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا، جنہوں نے ایک جعلی حکومت بنائی ہے، جنہوں نے فارم 47 کے بنیاد پر اپنی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش تو کی تھی۔ ایک مذاکراتی ٹیم کا عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا، ان سے کوئی 2-3 راؤنڈ مذاکرات کی، جو بنیادی باتیں تھے اس پر ہی کہیں پر نہیں آئے، یعنی دونوں کمیشن مقرر کرنا ایک بہت آسان کام تھا، اور اسی طرح جو معاملہ کچھ تو کم از کم جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑا جاتا، کچھ تو ماحول پیدا کیا جاتا
کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، جس سے یہ لگتا ہے کہ ماحول اب چل رہا ہے، ایسا ہے کہ جس سے آگے بات چیت چل سکتی ہے. لیکن تجربہ یہ ہوا ہے کہ یہ تو صرف ڈھکوسلا تھا، دکھانے کو تھا کہ دیکھیے ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت عملی طور پر کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا گیا جس سے معاملات آگے چلتے یا بہتری کی طرف جاتے. تو اور اب کیا راستہ ہے پھر تحریک انصاف کے پاس؟ آپ کو لگتا ہے جو لیٹر لکھا ہے عمران خان صاحب نے اس سے کوئی راستہ نکل آئے گا، سڑکوں پر راستہ نکلے گا؟ وہ بھی کر کے دیکھ لیا کیا راستہ ایگزیکٹلی، کیونکہ ایک سال بعد الیکشن کو اب ایک سال ہونے کو ہے، اور آپ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نکلتا یا کوئی نرمی ہوتی نہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو واضح ہے کہ وہ سارے اس وقت اکٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ جنہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ دو تین جو پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں، وہ ہر طرح سے عدالتی نظام کو برباد کر رہی ہیں، وہ ہر طرح سے صحافت کے نظام کو برباد کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کی خاطر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی خاطر ہر قسم کا غلط سٹیپس لے رہے ہیں، جس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہونے جا رہا ہے. لیکن بہرحال وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ بہت عرصہ آپ ظلم، جبر اور ناانصافی کے ساتھ نہیں معاملات چلا سکتے.